مولا کائنات مولا علی اپنے گھر میں آئے ہیں. میری آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے کہ حسین کو مانو بھی اور حسین کے باتوں پر بھی عمل کرو. حسین نے آخر یہ قربانی دی کیوں ہے، یہ میرا اصل عنوان ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہے. میں مسلمان ہوں اور میں بہت لمبی آرزویں امیدیں نہیں رکھتا. جتنے نوجوان ہیں یہ سوچ کے سنیں تقریر کہ یہ آخری تقریر ہے، چونکہ یہی سنتے سنتے اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا انسان، اللہ سب کو لمبی عمر دے، ہو سکتا ہے جو آخری یہ نصیحت سن رہا ہو اس کے بعد وہ قبر میں چلا جائے. 22 سال کا نوجوان بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے، فلم دیکھ کے نکلا ہے سنیما ہال سے، مسلمان ہے، کانوں میں اس کے لیڈ لگی ہے. فلمیں جب ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمان لڑکیاں جب سنیما ٹاکیز کے باہر برقع اوڑھ کر کے باہر نکلتی ہیں اور جب یہاں تک کہ وہ ان خبروں والوں کو اور چینل والوں کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں، اپنے کمنٹ بھی دیتی ہیں، برقع اوڑھ کے نام وہ اپنا فاطمہ بتاتی ہیں، تو اس وقت میں دل لگتا ہے کہ یار یہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں. نام کیا رکھا ہے فاطمہ، اور سنیما کے گھر میں سنیما گھر سے فلم دیکھ کے نکل رہی ہے. میرے دوست اگر یہ آپ میری باتیں غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کے سلام کر دیا. سارے جہیز تیار ہیں آپ کے، کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. مکسر سے لے کے جوسر سے لے کے اور میاں آپ کے فریج سے لے سے واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے، اس کا کپڑے اس کے کپڑے، مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا. اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کے دہانے پہ پہنچ گئی. میری بیٹیوں میری بہنوں تو سنو وہ جہیز تمہیں اس کربلا کے اس پیغام عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے. کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کرے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا. خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت فاطمہ، نعرہ حیدری. جب عورتیں، برا نہ ماننا میری بات کا، باتیں سخت ہے تھوڑی مگر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس شریعت نے سختی کی ہے تو میں کچھ کم سختی نہیں کروں گا، اتنی کروں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پرہنہ ہوں گی، اللہ اللہ اللہ، بغیر کپڑوں کے ہوں گی. شادی بیاہوں میں جا کے دیکھنا اپنے مرد کے لیے کپڑے نہیں دکھائے گی، اپنے لیے مرد کے لیے وہی پرانے کپڑے، وہی بغیر دھلا ہوا منہ. اور جب شادی بیاہوں میں تیار ہو کے جائے گی میری بہن تو پھر وہ کپڑے بھی پہنے گی. برا نہ ماننا میری بات کا، پہلے شریف عورتیں دوسرے مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی، پہلے بدترین اور بازارو عورتیں دوسرے مردوں کے لیے سجتی تھی. جی 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 اللہ اللہ، کیا کہہ رہا ہے. اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں آپ. یہ پہلی سنت تھی جو ایک خاتون کے لیے کہ جب اس کا شوہر، اور سنیں اگر بیوی نا اچھا ماحول دینا گھر میں تو آدمی کو لگتا ہے، وہ اگر مزدور بھی ہو تو اس کو لگتا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں. جی 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 بے شک بے شک. اور اگر کسی عرب پتی کی بیوی خطرناک ہو نا تو بیچارہ بڑے بیکار زندگی گھٹ گھٹ کے گزارتا ہے، ڈپریشن میں گزارتا ہے. جب جو آپ کا شریک حیات ہے وہی آپ کو تعاون نہ کرے، وہی آپ کو تانے دے، کسی کے کپڑے دیکھ لے تو تانے دے، کسی کی نعمتیں دیکھے تو تانے دے، تم کو تانے دے، تم کو پریشان کرے. جب ایک مزدور تانے سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا میں اندر گیا تو فاطمہ کا چہرہ تھوڑا
پریشان تھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اے میرے سرتاج بات یہ ہے کہ دونوں بچے حسن حسین دونوں بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دوائیاں کھلائیں. حضرت علی نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے شکر کے طور پہ ادا کروں گا. اب میں سارے سنیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں, آپ کبھی کسی میاں کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو نہ آپ دعا مانگیں نہ آپ مصلی بچھائیں, نہ آپ کے گھر کی عورتیں وہ اس کے پاس جائیں گی, ادھر جائیں گی, ادھر جائیں گی. اب مدینے والے کے گھر سے تو پوچھو, اے علی جب آپ کو کچھ ضرورت ہوتی تھی, آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو مردوں کے لیے پوچھ لو, عورتوں کے لیے حضور کی بیٹی سے پوچھو. اے سیدہ پاک جب آپ پر کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی پرابلم, کوئی حاجت, تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو آواز آ رہی ہے علی کی, علی بھی مصلی بچھاتے تھے, فاطمہ بھی مصلی بچھایا کرتی تھی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی, اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اچھا ایک بات بتاؤ, دعا کر رہے ہیں علی اور دعا ہو رہی ہے حسن حسین کے لیے, اور آمین کہنے والی ہے سیدہ خاتون جنت. زور سے تو بولو, سبحان اللہ. خاتون جنت دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے شفا دے دی. مولا علی صبح کو اٹھے. اب سنیں, صبح کو سحری کے لیے اٹھایا گیا. ہماری اتنا سحری نہیں ہے ان کی, معاف کرنا, جیسا ہمارے یہاں بریڈ بھی ہے, اور میاں یہ ڈبل روٹی بھی ہے, اس کے بعد یہ پھینی بھی ہے, اس کے بعد یہ خجلہ بھی ہے, اور اس کے بعد صاحب یہ روٹی بھی ہے. اتنا کھانا کھا لیا کہ پورے دن آدمی کنفیوز ہوا, پیٹ خراب ہو گیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, روزہ رکھا ہے یا میرا پیٹ خراب ہوا ہے. ایسا والا وہ روزہ نہیں. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے بغیر سحری کے روزے رکھنا پسند ہے. مولا علی نے, سیدہ پاک نے پانی سے سحری کرائی, پانی سے. امام حسن نے پانی پی لیا, امام حسین نے, سیدنا علی نے, سیدہ خاتون جنت نے. مولا علی پھر اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے نکلے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مزدور کا بیٹا کھل کے نہیں بتاتا میں مزدور کا بیٹا ہوں, شرماتا ہے, گلٹی فیل کرتا ہے. ارے پراؤڈ فیل کیا کر, ذرا سینہ چوڑا کر کے بتایا کر کہ میں کسی ایسے باپ کا بیٹا نہیں جس نے حرام کا کھلایا ہے, میں اس باپ مزدور کا بیٹا ہوں جس نے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی. واہ واہ واہ. سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے دن مزدوری کی اور شام کو آ گئے. اب جب شام کو آ گئے, توجہ کرنا, تو غور کرنا ٹھیریا والو. شام کو آئے, اب انتظار ہو رہا ہے. سیدہ مخدومہ کائنات نے پانی لے کے آئی آپ, اور آپ نے جو ہے کنویں سے پانی نکالا, پھر آپ نے چکی چلائی, پھر آپ نے روٹیاں بنائی. اب ایک روٹی امام حسن کے آگے, ایک حسین کے آگے, ایک سیدہ کے آگے, ایک مولا علی کے آگے. اب انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے تو پھر ہم کھانا کھا لیں اور افطار کر لیں. مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی, میں یتیم ہوں, میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے, کیا نبی زادی, کیا پیغمبر کی بیٹی مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ میری ماں بڑی بھوکی ہے. سب سے پہلے جو ہاتھ آگے بڑھا وہ حضور کی بیٹی کا, اٹھایا اپنے حصے کا کھانا اور کہا لو میرے حصے کی روٹی دے کے آ جاؤ. مولا علی نے کہا لو حسن میرے حصے کی بھی دے کے آ جاؤ. پھر دونوں بھائی بولے ابا ہم بھی نہیں کھائیں گے, پھر ہم بھی اپنے حصے کی دے کے آئیں گے. چاروں روٹیاں دے دی, اور چاروں روٹی دینے کے بعد اب یہ شام کا وقت ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر رات گزر گئی, پھر آپ نے سحری کی, اور سحری کرنے کے بعد پانی سے پھر آپ مزدوری کے لیے گئے. پھر آپ نے پورے دن روزہ رکھ کے دھوپ میں مزدوری کی, باغوں کو پانی دیا. اس کے بعد شام کو آپ کو جو لے کر کے آئے, اور جو لا کر کے سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو دیا. خاتون جنت نے چکی چلائی, اور چلانے کے بعد پھر روٹیاں بنائی. پھر آپ نے اس کے بعد انتظار کیا کہ اذان کی آواز آ جائے, کہ اذان کی آواز آئے, بلال اذان پڑھے. روٹیاں ایک ایک چاروں کے سامنے رکھی ہیں, مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی, میں ایک مسکین ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, حضور کی بیٹی کے در پہ آیا ہوں, کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی. حضور کی بیٹی نے اٹھایا, امام حسن کے آنے بھی دے دیا, حسین نے بھی, مولا علی نے بھی. اب یہ 2 دن کے بغیر سحری کے روزے, اور پھر تیسرا دن کی صبح ہو گئی. اللہ اکبر, یہ کیسی سخاوت ہے. ایک دن مولا علی, ایک دوسری حدیث بیان کرتا ہوں, ایک دن مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں 3 دن
का फाका था। तो मेरी बीबी ने अपनी चादर दी और कहा जाओ बेच के आओ, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, अब ये बेच के आओ। और फरमाते हैं मैंने जाके बाजार में फरोख्त किया तो 6 दिरहम का वो सैयदा कायनात की वो चादर बिकी। हालांकि फरमाते हैं मुझे बड़ा अफसोस था मगर मैंने फिर भी बेच दी। 6 दिरहम जब लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे खाएंगे, इतनी देर में एक आदमी ने आवाज दी मुझे कुछ अता कर सकते हैं अली, मुझे कुछ अता कर सकते हैं, मेरे घर में बड़ा फाका है, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये बताओ तो अगर 6 दिरहम थे तो 3 खुद रख लेते, 3 उसे दे देते, मगर 6 के 6 बगैर सोचे समझे दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का है ये माल, मेरा तो नहीं है, उनकी चादर बेची है। अगर उन्होंने पूछा आपने बगैर मेरे पूछे क्यों दे दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मगर मौला अली ने बगैर किसी सोचे समझे दिया। उनको मालूम था जितना मैं सखी हूं मुझसे ज्यादा नबी की बेटी फातिमा सखी है, अल्लाह के रसूल की बेटी सखी है। मौला अली फरमाते अच्छा आप में से कोई दे सकता है, हम में से कोई दे सकता है? 6 दिरहम है, चांदी के दिरहम होते हैं। फरमाते 6 के 6 दे दिए। आगे बढ़े तो एक ऊंटनी वाला, इतनी खूबसूरत ऊंटनी फरमाते मैंने कभी देखी नहीं थी, उसने कहा ए अली मेरी ऊंटनी खरीदोगे? बड़ा ही हसीन आदमी था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। कहने लगा पैसों के नहीं उधार, मैं आपको जानता हूं ले लूंगा, मुझे मजबूरी है खरीद लो। मौला अली फरमाते ठीक है। उससे जब डीलिंग हुई, जब बार्गेनिंग हुई तो फरमाते 100 दीनार की उसने बेच दी। फिर मैंने लेके उसकी नकेल पकड़ी, आगे बढ़ा, एक दूसरा ग्राहक मिल गया, कहने लगा बेचते हो अली? मैंने जब बात की डीलिंग हुई तो 160 दिरहम की वो बिक गई। अब मैं 60 दिरहम अपने घर ले गया, 100 उसको दे दिए पहले वाले आदमी को। उसके बाद मैं अपने घर गया, मेरी बीवी ने कहा ए अली ये बताओ ये कहां से आए हैं? मेरा दुपट्टा और मेरी चादर तो इतनी महंगी बिकेगी नहीं, ये कहां से लाए हैं? तो सैयदना मौला अली कहने लगे, पूरी बात बताने लगे, ऐसे ऐसे ऊंटनी वाला मिला, फिर ये इतनी देर में मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। पर मैं ओ अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? सुन अल्लाह ने तेरी, अल्लाह बेहतर जाने। मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर। फरमाया सुन अली वो पहला बेचने वाला जो था वो जिब्राइल था और दूसरा जो खरीदने वाला था वो मीकाईल था। तूने 6 दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिए, उसका वादा है एक उसकी राह में दो तो अल्लाह 60 अता करता है। ये तो बेटे की शान है। अब आ जाओ जरा बाप की तरफ, बेटे की, ये तो बाप की शान है, अब जरा बेटे की तरफ आ जाओ। मेरा इमाम कहता है हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष अज़मत इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हसन, इमाम हाकिम लिखते हैं इमाम हसन मदीने के बाग में चल रहे हैं और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा हसन मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है, मेरा उस्ताद भी है। इमाम हसन बाग की घूम रहे मदीने में, एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है। आपने उसको देखा, जब पूरा हो गया तो आपने पूछा ये कुत्ता तेरा पालतू है? कहा नहीं साहब मैं खाना खा रहा था, ये भूखा था, मुझे मुंह दिखाने लगा, मैंने इसको एक लुकमा दिया, ये मुतमईन नहीं हुआ, फिर मैंने समझा ये भूखा है, मैं खुद भी खाता रहा, इसे भी खिलाता रहा। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। आप अपने घर गए, कुछ माल लिया, उसके बाद पूछा उससे कि तेरा मालिक कौन है? का फला मालिक है मेरा, ये बाग का, इस बाग में मैं नौकरी करता हूँ, नौकर हूँ। फरमाया ठीक है मैं अभी आता हूँ। आप गए, जाकर के बोले उसके मालिक से उस गुलाम को आजाद करोगे? कहां करूंगा, कितने में? इतने में। उसने ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आपने फरमाया वो बाग बेचते हो? जी हां बेचता हूं। आपने फरमाया ठीक है। आपने जो है ना उसके पैसे अदा कर दिए और फिर वो पूरे कागजात लेकर के उसके पास पहुंचे और फरमाया सुनो तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि तुम ये गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है। और फरमाया सुनो इस बाग के तुम नौकर नहीं हो, आज से तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा ये बाग है। वो कहने लगा आप ये तो बताइए आपका नाम क्या है? आपने कागज उसके नाम के उसे दिए, जाने लगे, फरमाने लगे, वो कहने लगा नाम तो बताइए। फरमाने लगे नाम क्या क्या करोगे? फिर उसने कहा नाम तो बताइए। फिर आप मुड़ के नहीं देखा, फिर उसने आवाज दी अरे नाम तो बता के जाइए। इमाम हसन ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा मत बताइए आपकी मर्जी है, मुझे खबर है या तो आप इमाम हुसैन हो या
یا امام حسن ہو, چونکہ وہ دونوں بھائی ہی اتنے سخی ہیں, یہ دونوں بھائی ہی ایسی سخاوت کر سکتے ہیں. داتا حجویری لاہوری لکھتے ہیں امام حسین کے پاس ایک بھکاری آیا, کہنے لگا مجھے کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو؟ پر میں ہمارا مال راستے میں ہے, تم آ جانا, ہم تم کو شام کو دے دیں گے. شام کو وہ پہنچا تو کہتا ہے میں نے دیکھا 25,000 سونے کے دینار اور لدے ہوئے ہیں گھوڑے پر, اس پر اونٹ پر, اور میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا. 1-2 سکے مل گئے, اپنا کام ہو جائے گا. فقیر کے لیے تو کافی تھا نا. امام حسین نے فرمایا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, آگے یہ سب جتنے بھی سکے ہیں تمہارے ہیں. اور اس نے کہا یہ سواری بھی تمہاری ہے. جب وہ جانے لگا لوگوں نے کہا اے حسن اے حسین دونوں بھائی آپ اتنی سخاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو ذرا دھیان سے سنیے گا. امام حسن کا جواب فرمانے لگے اس وجہ سے ہماری ماں فاطمہ نے ہم سے کہا تھا اے حسن کوئی تجھ سے بھکاری بھیک مانگے اور پھر وہ بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا, ایک بار میں اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے, امیر ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سخاوت اہل بیت, عنایت اہل بیت, شجاعت اہل بیت, عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. قدر کر اس تونگر کی دنیا, پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے, گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا, در پہ سائل کو